بسم اللہ الرحمن الرحیم فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ تو اس کے بعد کیا چیز تجھے جزا کا منکر بنا رہی ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حکم کرنے والا نہیں ہے؟ گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 21 اور 22 آپ کی خدمت میں بیان کی تھی۔ اس نقطے پر قرآن مجید کی تاکید واضح کرنے کے لیے کہ نیک اور برے لوگ قیامت کے دن قرآن مجید تاکید فرماتا ہے کہ اکٹھے نہیں رکھے جائیں گے۔ اسی بات کے بارے میں، اسی موضوع کے بارے میں سورۃ القلم آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 41۔ سورۃ القلم ابتدا میں کاروان قرآن کے دروس میں گزر چکی ہے، تو یہ اس کی آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کرتے ہیں۔ یہ سب اس لیے کہ یہ وہ بنیادی ترین تصور اور کانسیپٹ ہے کہ جو قرآن مجید بار بار انسان کے لیے، قرآن پڑھنے یا سننے والے کے لیے واضح کر دینا چاہتا ہے۔ اب اگر انسان قرآن مجید سے اس تصور کو حاصل کر لے تو پھر اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کسی بھی بات کے صحیح یا غلط ہونے کو۔ کوئی بھی انسان جب اس کے سامنے، جب وہ کوئی تقریر سنے، وہ کوئی کتاب پڑھے یا کسی بھی طرح سے اسے کوئی ایسی بات بتائی جائے کہ جو قرآن کریم کے بتائے ہوئے تصور سے نہ ملتی ہو، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ بات مشکوک ہے، غلط ہے، یا کم از کم مشکوک ہے، چونکہ جو کچھ بھی قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے اس کی مخالفت والی بات ہرگز قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کی کسی بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل یعنی غلط بات، خطا، غلطی نہ آگے سے قرآن میں آ سکتی ہے نہ پیچھے سے، یعنی قرآن مجید کے اندر باطل نہیں آ سکتا۔ تو بس جو بھی باتیں قرآن مجید کی مخالفت ہوں گی، اس سے میچ نہیں کرتی ہوں گی، اس کے لب و لہجے سے، اس کے بتائے ہوئے تصورات سے، وہ غلط ہوں گی یا کم از کم ہمیں مشکوک لگیں گی اور ہم ان کو بآسانی قبول نہیں کریں گے۔ توجہ فرمائیں، سورۃ القلم آیت نمبر 35 سے 41 تک اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم سر جھکا دینے والوں کو، جو ہمارے احکام کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، اسی کو قرآن مسلم کہتا ہے، اس کی جمع مسلمین ہے، کیا ہم مسلمین کو مجرمین کی طرح بنا دیں گے؟ یعنی جو جگہ ہم نے مسلمین کے لیے، اللہ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے رکھی ہے قیامت میں، ہم اپنے مجرموں کو، مجرم یعنی نافرمان، سرکشی کرنے والے، مسلمین کو اور مجرمین کو ہم ایک ہی جگہ دے دیں گے، ایک ہی نتیجہ ہوگا ان کے اعمال کا، اچھوں اور بروں کے۔ ما لکم آیت نمبر 36، ما لکم تمہیں کیا ہے، کیف تحکمون کیسے فیصلے کرتے، کیسی باتیں کرتے، ام لکم آیت نمبر 37، ام لکم کتاب، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، یعنی اس ہمارے قرآن کے مقابلے میں کوئی اور کتاب ہے جس کی باتیں قرآن کی باتوں کو رد کر دیں گی، قرآن کی باتوں کو تبدیل کر دیں گی۔ ام لکم کتاب، کوئی ایسی اور کتاب ہے کہ جس کو تم قیامت کے دن لے آؤ اور ہم اس کتاب کو دیکھ کر کہیں کہ ٹھیک ہے، قرآن والی بات ہم واپس لیتے ہیں اور جو تم کتاب لے کر آئے اسے قبول کرتے ہیں؟ ایسی کوئی کتاب ہے؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جہاں سے یہ درس پڑھ کے آتے ہو، یہ تحقیقات، ریسرچ کر کے آتے ہو کہ قیامت کے دن اچھے برے سب ہم ایک جگہ پہ کر دیں گے؟ آیت نمبر 38، ان لکم لما تخیرون، اور اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یقیناً جو تم اختیار کرو گے قیامت کے دن، جو تمہاری مرضی ہوگی وہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ آیت نمبر 39، ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، یا کوئی قسمیں ہیں ہم پر، یعنی اللہ پر، جو اللہ نے اٹھائی ہوئی ہیں اور تم نے اللہ سے اٹھوا لی ہیں، اللہ نے قسمیں کھا لی ہیں اور وہ قسمیں قیامت کے دن تک باقی رہیں گی، اور وہ قسمیں کیا کہتی ہیں؟
ان لکم لما تحکمون، کہ یقیناً جو تم فیصلہ کرو گے وہی تمہیں دے دیا جائے گا قیامت کے دن۔ آیت نمبر 40، سلہم، ان سے پوچھئے، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی باتیں کرنے والوں سے سوال کیجئے، ایہم بذالک زعیم، ان میں سے کون ہے جو اس بات کا زعیم ہے، جو اس بات کا ذمہ داری قبول کرتا ہے، ضامن بنتا ہے، ضمانت دیتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں قیامت کے دن وہی ہو جائے گا۔ توجہ فرمائیں، بعض تقریریں کرنے والے، بعض دین بتانے والے اپنی بات کرتے وقت کہتے ہیں کہ میں ذمہ دار ہوں اپنی بات کا، ہر وہ بات کہ جو قرآن مجید کی مخالفت میں کی جا رہی ہو، کوئی دوسرا تصور دے رہی ہو بات، کوئی بھی اپنی بات کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن قرآن مجید نے بار بار بتایا ہے کہ اس قسم کی باتیں کرنے والے اور ان کے پیروکار ایک دوسرے پر لعنتیں کریں گے اور ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے اور ایک دوسرے کے بارے میں کہیں گے اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، اے رسول ان سے پوچھئے کون ہے ان میں سے جو اس بات کی ضمانت دے رہا ہے۔ اور آیت نمبر 41 میں فرمایا ام لہم شرکاء، یا ان کے کوئی شریک ہیں، اللہ کے انہوں نے کوئی شریک سمجھے ہوئے ہیں کہ اللہ ایک فیصلہ کر دے، قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، اللہ قرآن کے مطابق فیصلہ کرے گا، لیکن کچھ لوگ اور بھی ہیں کہ جو اللہ کے فیصلوں میں شریک ہیں، پارٹنر ہیں، اور وہ آ کے اللہ کے فیصلے کو جاری ہونے سے روک دیں گے اور کہیں گے نہیں یہ تو ہماری پارٹی ہے، ان پر اللہ کا فیصلہ جاری نہیں ہو سکتا۔ ام لہم شرکاء، یا ان کے کوئی شریک ہیں، اللہ کے شریک انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، تو یہ اپنے شریکوں کو لے کر آئیں اگر یہ سچے ہیں تو، کیونکہ اللہ کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا تم نے دنیا میں گھڑ لیے ہو کہ یہ اللہ کے فیصلے کو بدل دیں گے، جیسے مکہ کے مشرک بات کیا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، تیرے اللہ کی کلمات کو، اس کے فیصلوں کو، اس کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتے۔ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر سچے ہیں تو ان سے کہو اپنے ان شریکوں کو لاؤ تو صحیح، کون ہیں کہ جو اللہ کا مقابلہ کر سکیں گے اور تمہیں اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کی خلاف ورزیوں کے باوجود اللہ کی بارگاہ سے چھڑا لیں گے، ذرا ان کو سامنے تو لاؤ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔